کہ مسلم لیگ نون یہ انتخاب واضح اکثریت کے ساتھ جیتنے جا رہی ہے، سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ تحریک انصاف کی بہت ساری زوم میٹنگز کی آڈیو لیکس آئی ہیں۔ کے پی کی حکومت بھی ان کو نہیں مل رہی ہے، وہ شام کو بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو اپنی ہار نظر آتی ہے۔ السلام علیکم، اندر کی بات مزمل سروردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف، اور میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سروردی صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ کون سی جماعت کتنی سیٹیں نکال رہی ہے اور کون سی جماعت کلین سویپ کر رہی ہے؟ آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے؟ دیکھیں، اب تو بہت سارے لوگوں نے یہ خبریں دے دی ہیں اور یہ کوئی خبر نہیں رہی ہے۔ آپ نے دیکھا عمر چیمہ صاحب کی بھی خبر ہے اور جگہوں سے بھی یہ خبر آئی ہے، ہم نے بھی چیک کیا ہے۔ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت لے رہی اور مسلم لیگ نون اکیلے ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ 115 سے زیادہ ان کی سیٹیں ہوں گی، 130 تک جا سکتی ہیں، اور یہ اب اسیسمنٹ تمام حکومتی اداروں، حساس اداروں، ایون کہ جو مسلم لیگ نون کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون یہ انتخاب واضح اکثریت کے ساتھ جیتنے جا رہی ہے۔ اور پنجاب سے 98 سیٹیں وہ جیت رہے ہیں، کے پی سے بھی 10 جیت رہے ہیں، بلوچستان سے بھی جیت رہے ہیں، اور پنجاب سے ان کی سیٹوں میں دن ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مسلم لیگ نون کی جو یہ بات تھی کہ اگلی پارلیمنٹ کوئی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اور زرداری صاحب کا جو یہ موقف تھا کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت بن نہیں سکے گی، یہ سب فارمولے ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اب جو نئے نتائج ہیں، جو اندازے سامنے آئے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون واضح اکثریت لے رہی ہے اور سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ جو اس کے ساتھ اتحادی ہوں گے اس کے نتیجے میں بہت مضبوط مرکز میں حکومت بن جائے۔ کتنی نکالے گی؟ میرا خیال ہے کہ مرکز میں 115 سے 130 سیٹوں کے مرکز میں کتنی درمیان سیٹ؟ 115 سے 130 سیٹوں کے درمیان مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہوں گی۔ سادہ اکثریت کے لیے 109 چاہیے، اور یہ سیٹوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے ٹرینڈ دیکھ کر، لیکن 115 سے 130 کے درمیان 100 سے اوپر سیٹیں سب بات کر رہے ہیں۔ کوئی مس ایپ نہ ہو جائے تو 100 سیٹیں تو شور لوگ بات کر رہے ہیں، پھر 115 کی بھی بات ہو رہی ہے، 130 کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن 109 پہ سادہ اکثریت ہے اور مسلم لیگ نون سادہ اکثریت لے کر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ یہ بات سب کے لیے واضح ہے، اور اب تو بلاول کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے جتنی بھی کیمپین چلائی ہے وہ نواز شریف کا راستہ روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کلین سویپ کر رہی ہے، سادہ اکثریت سے جیت رہی ہے۔ مزمل صاحب یہ بھی بتائیں کہ تحریک انصاف کیا سوچ بچار کر رہی ہے، کیا اسٹریٹجی اپنا رہی ہے؟ اندر کی دیکھیں، خبر کیا ہے؟ تحریک انصاف کی بہت ساری زوم میٹنگز کی آڈیو لیکس آئی ہیں، اور تحریک انصاف دو طرح سوچ رہی ہے۔ ایک تو ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے، جو حکومتی اداروں کی رپورٹیں ان تک بھی پہنچی ہیں، کہ ان کے پاس صرف 25 سے 30 سیٹیں 35 سیٹیں آ رہی ہیں، جو ان کے آزاد ارکان ہیں وہ 25 30 35 سے زیادہ نہیں جیت رہے ہیں، اور کے پی کی حکومت بھی ان کو نہیں مل رہی ہے، جو ان کا خیال تھا کہ ہم کے پی کی حکومت ہر حال میں لے لیں گے۔ تو اگر ان کا خیال ہے کہ 25 30 سیٹیں ہی ہم جیت رہے ہیں اور بری شکست ہونے جا رہی ہے، تو اس بات پر اب تحریک انصاف کے اندر غور ہو رہا ہے کہ اگر صبح پولنگ جو ہے وہ سست ہو، اور جس طرح ان کو اندازہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نکل آئیں گے ویسے لوگ نہ نکلیں، اور ووٹنگ کی شرح ان کے مطابق نہ ہو، تو وہ شام کو بائیکاٹ کا اعلان کریں ہار کو دیکھتے ہوئے۔ اور اگر صبح ووٹنگ بہت زیادہ ہو اور ان کو لگے کہ ان کی جیت کے امکانات ہیں اور جس طرح وہ چاہتے ہیں لوگ نکل آئے ہیں، تو پھر بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ یہ اب انہوں نے کل 2 بجے کے بعد طے کرنا ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے یا ہار کو برداشت کرنا ہے۔ ان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو بائیکاٹ کی بات کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے پہلے ہی اپنے پاؤں پہ بہت کلاڑیاں مار لی ہیں، مزید کلاڑی نہ مانے۔ لیکن علی محمد خان، زین قریشی، زلفی بخاری وغیرہ کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں سامنے، ان میں تو کل شام کو بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن علیمہ خان وغیرہ بائیکاٹ کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پورا الیکشن لڑنا چاہیے۔ یہ اب کل ووٹنگ کی شرح جو ہے نا 12 1 2 بجے تک دیکھ کر تحریک انصاف فیصلہ کرے گی کہ اس نے آگے الیکشن لڑنا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن تحریک انصاف کو اپنی ہار نظر آ گئی، ان کو سمجھ آ مزمل گئی ہے صاحب، کہ غازی اوپر۔ آباد سے آج تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری یوسف نے جو دستبردار ہوئے ہیں اپنی سیٹ سے، ان کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے زبردستی دستبردار کروایا گیا۔
دیکھیں جب سیاست میں کچھ زبردستی نہیں ہوتی، سیاست کھیڈ نہیں، میرا مطلب ہے کمزور لوگوں کا. اگر آپ کا کوئی ویک پوائنٹ تھا تو آپ کو اس پہ بلیک میل کیا گیا ہے، ورنہ باقی لوگ بھی تو الیکشن لڑ ہی رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے 250 سے یہ زیادہ آپ اسد پنجاب کی کے. بات بتا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں جی جہانگیر ترین کے مقابلے پہ وہ جو عفت نے دستبرداری کا اعلان کیا انہیں پہلے کے کرتے، اسی طرح کچھ تو عمران خان کو چاہیے نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو ٹکٹ دے. وہ کیوں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتا ہے جو بک جاتے ہیں، جو برائے فروخت ہے؟ مطلب سب سے زیادہ برائے فروخت لوگ تحریک انصاف کی ہیں. آپ دیکھیں 2013 میں بھی کے بعد 18 کے الیکشن سے پہلے ان کے کے پی میں 20 ایم پی جو ہیں بک گئے سینٹ کے وقت. پھر عدم اعتماد کے بعد وقت ان کے لوگ بک گئے. پھر اس کے بعد ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی بھاگ گئی. یہ کیسی پارٹی ہے جس میں ہر وقت، کیونکہ پیسوں کا کلچر اتنا زیادہ عمران خان نے ڈال دیا پارٹی میں، خود بھی وہ کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں کرتے، تو ان کی پارٹی بھی ہر وقت پیسے کما. اب آپ دیکھیں نا وہ جہانگیر ترین والے نے بھی پیسے لے لیے ہیں. وہ بھی پہلے کہہ رہی تھی مجھے اغوا کر لیا، بعد میں پتہ لگ گیا پیسے لیے ہیں. ایسا بھی پیسے کا رولا لگ گیا. یہ سارے برائے فروخت ہیں. عمران خان نے برائے فروخت کی ایک ٹیم کٹھی کی ہے، وہ خود بھی لوگوں سے پیسے لیتا ہے. پھر نتیجتاً جب آپ نے پیسے دے کر ٹکٹ لیا ہو تو آپ آگے سے پھر پیسے پورے بھی تو کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب، پولنگ کے سٹارٹ ہونے سے جو پہلے گھنٹے ہوتے ہیں وہ بہت کروشیل ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو ہے اگر کسی تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو، یا پھر کسی لیڈر کے حوالے سے بات کی جائے، ان کی کوئی آڈیو لیک یا تصویر جاری ہو جاتی ہے جیسے عمران خان کی جاری ہوئی ہے، تو وہ کس نے کی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عمران خان کی تصویر جاری کرنے کا فائدہ تو عمران خان کو ہوگا. لوگ عمران خان کی فوٹو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا، اور وہ تصویر سب سے پہلے شہزاد اکبر نے شیئر کی ہے. اب شہزاد اکبر کو تو آئی ایس آئی نے نہیں دی نا، آپ میری بات سمجھیں. سب سے پہلے وہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ شہزاد اکبر نے شیئر کی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان کی فوٹو اسٹیبلشمنٹ نے لیک کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے شہزاد اکبر کو دینی تھی فوٹو کے، وہ لیک کر دیں. یہ ماضی کی کوئی اسٹیبلشمنٹ یا اندر کوئی کیمرہ لے گیا ہوگا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ عمران خان کی فوٹو آنے کا تو عمران خان کو فائدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تو فائدہ نہیں ہے. جو عمران خان کو الیکشن ہرانا چاہتے ہیں ان کو بھی فائدہ نہیں ہے. یہ تو عمران خان کی سہولت کاری کے لیے عمران خان کی فوٹو ریلیز کی گئی ہے نا. ہاں جو خاور مانیکا اور عمران خان کی آڈیو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان کو ڈیمیج کر رہی ہے، کہ دونوں آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کافی جو ہے گری ہوئی گفتگو ہے. سلمان اکرم راجہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ کی ہے. لیکن میں تصویر کے بارے میں میری رائے ہے یا کہ وہ تو عمران خان شہزاد اکبر صاحب نے ریلیز کی ہے، جو سب کچھ باقی جاری ہو رہا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. پر مزمل صاحب، بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے، ووٹرز کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا کیا کنفیوز کر رہی ہے وہ ووٹرز کو، آپ مجھے سمجھا دیں. کہ کل ایک طرف ان کی الیکشن کی طرف ان کی آڈیوز آ رہی ہے. نہیں، یہ تو میرا مطلب ہے اس سے ووٹر کیا کنفیوز ہو رہا ہے؟ بھائی جس نے عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے اس کو اب ان آڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے تو عدت میں نکاح سے بھی فرق نہیں پڑا. آپ اسے عمران خان کو ان کے سامنے ننگا کھڑا کر دیں، وہ کہیں گے نہیں اس نے کپڑے پہنے ہوئے. وہ جو کلٹ فالوئنگ ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جو اخلاقیات کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، جن کے لیے قانون کی کوئی اہمیت ہے. لیکن لوگوں کو حقائق پتہ چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن کا موسم بخار اتر جائے گا. 8 فروری کو حکومتیں بن جائیں گی. اس کے بعد لوگ ٹھنڈے دل سے جب سوچیں گے دیکھیں گے تو پھر یہ کلٹ ٹوٹے گا. اور 8 فروری کے بعد ہی عمران خان اور تحریک انصاف پہ برا وقت شروع ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تو کوئی برا وقت آیا ہی نہیں. اصل برا وقت 8 فروری کے بعد آنا ہے، جب نئی حکومت بن جانی ہے، جب کسی نے ساتھ اس لیے نہیں ہونے کہ آگے کوئی الیکشن نہیں ہے. چوری کھانے والے مجنوں سب بھاگ جائیں گے، سونیاں ہو جائیں گی گلیاں، کلّا عمران خان پھرے گا. پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ اس نے غلطیاں کیا کی ہیں اور لوگ اسے کیسے استعمال کر گئے ہیں. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی میں سمجھتا ہوں. 8 فروری کے بعد تحریک انصاف کے لیے اصل مشکل وقت سٹارٹ ہوگا. مگر یہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتائیں، یہ جو دھمکیاں آ رہی ہیں بلاول بھٹو کی طرف سے. بلاول بھٹو صاحب ڈپریس ہیں. انہیں نظر آ گیا ہے کہ پی ایم ایل این سادہ اکثریت لے رہی ہے. سب سے بڑا پھڈا تو 127 کا ہے. بلاول بھٹو 127 نہیں جیت رہے ہیں. ان کو نظر آ گیا ہے کہ اتنا پیسہ خرچنے کے بعد بھی وہ اس حلقے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور جو پنجاب میں سرنگ لگانے کی بات ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی.
नवाज शरीफ ने पंजाब को होल्ड कर लिया है और बिलावल भुट्टो वहां सुरंग नहीं लगा सके हैं। इवन के पीटीआई ने भी बिलावल को वहां सुरंग नहीं लगाने दी कैंडिडेट खड़े करके। तो मुझे बिलावल की डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, उन्हें अपनी हार नजर आ रही है और वो हार का एक माहौल बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अब वो कह रहे हैं कि मुझे कैंपेन चलाने का फायदा ही नहीं था, अगर इतना मुझे पता होता सारे नतायज पहले से तय हैं। भाई नतायज तय नहीं है, आपके पास पंजाब में कुछ भी नहीं है, आप पंजाब में सिफर जमा सिफर हैं। जब आप पंजाब में सिफर जमा सिफर हैं तो आप पाकिस्तान की कौमी सियासत में जो है बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभर सकते। इस बार नवाज शरीफ की पार्टी केपी में भी परफॉर्म कर रही है, मुस्लिम लीग नून, और बलूचिस्तान में भी परफॉर्म कर रही है, पंजाब एड ऑन कर रहा है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आधो आध का फर्क हो। मैं समझता हूँ सीटों का गैप इतना ज्यादा होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि 150 का फर्क होगा। इसलिए बिलावल को अपनी बड़ी हार नजर आ रही है और वो देख रहे हैं कि इस हार की वजह से को अब कवर अप कैसे करना है। ये जो अब इनकी गुफ्तगू है, ये अपनी हार को कवर अप करने की गुफ्तगू। ये जितनी धमकियां और नताइज के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ जो है वो कवरिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की जानिब से। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब के मुताबिक बिलावल भुट्टो NA 127 की सीट हार रहे हैं और सबसे बड़ी अंदर की बात जो मुजम्मिल साहब ने बताई है कि मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप कर रही है और सादा अक्सरियत से जीत रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।